رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تأتوا البيوت من أبواب من ظهورها ولكن البر لمن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھ دو محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس کے سلسلے میں جو کل کا کچھ موضوع رہ گیا تھا اسی آیت کے ذیل میں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی اور اچھائی اس میں نہیں ہے کہ گھروں میں پشت کی طرف سے داخل ہوا جائے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ لِمَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ انسان پرہیزگار ہو. اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں انہی کے دروازوں سے آؤ، جو ان کے دروازے مقرر کیے گئے ہیں انہی سے داخل ہونا چاہیے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، پرہیزگار بنو، خوف خدا اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو عزیزو یہ آیت ایک ہے اور اس میں انسانی زندگی کے آداب، انسانی زندگی کے طور طریقے اور اسلامی زندگی گزارنے کی صحیح روش کا اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے. نیکی بتلائیے، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پشت کی طرف سے آیا جائے. جو طریقہ پروردگار نے بتلایا ہے اس طریقے کا استعمال ہو. پھر فقرہ دوسرا ہے، آیت وہی ایک ہے، دوسرا فقرہ ہے اور دوسرا ادب یہ ہے اس میں کہ لَكِنَّ الْبِرَّ لِمَنِ اتَّقَى، نیکی اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو تو ان کے دروازوں سے. اور پھر اس میں کامیابی کی ایک سند اور ایک فقرہ جو آخر میں ہے تو یہ کہ واتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے، کامیابی اختیار ہو. تو اب ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑا جائے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں کی پشت سے آیا جائے، غیر راستے سے آیا جائے، بلکہ نیکی اس انسان کے لیے ہے کہ جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے اصل دروازوں سے آؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو پہلے جملے کو اور آخری جملے سے ربط دیا جائے تو مفہوم اس کا یہی نکلتا ہے کہ کامیابی اسی انسان کے لیے ہے، پرہیزگاری اسی کے لیے ہے جو کسی صحیح اصول کو اپناتا ہے جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا. ابھی تو گھر کی تو مثال دی گئی، گھر کی تو مثال دی گئی ہے. اب سوشل زندگی میں جو اصول پروردگار نے بنا دیے
ان کو اپنایا جائے، سماجی زندگی میں جو طریقے مقرر کر دیے ان کو اختیار کیا جائے، مذہبی زندگی میں جو راستے بتلا دیے گئے مذہبی اعتبار سے ان راستوں کو اپنایا جائے، اور سیرت رسول اپنانے کے لیے جو طریقے بتلا دیے گئے ان کو اپنایا جائے، اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روش اپنانے کے لیے جو حکم دے دیا گیا ان کو اپنایا جائے۔ یہ مفہوم نکلتا ہے، گھر کی تو مثال ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو اصول، جو قانون، جو ضابطہ حیات، جو ضابطہ زندگی، جو اصول مقرر کر دیا گیا اس کو ویسے ہی اپنانا ہے، اور اسلام کی زندگی یہی ہے، اس لیے کہ المسلم یعنی اسلام کا اختیار کرنے والا، ٹھیک ہے، المسلم اسلام کا اختیار کرنے والا، اسلام کے معنی تسلیم کرنا، اسلام کے معنی سرنڈر کرنا، اور اسلام کے معنی خود کو خود سپردگی، یہ فارسی کا جو ہے جملہ، خود سپردگی یعنی خود انسان کسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اللہ کی راہ میں خود کو تسلیم کر دیا۔ اب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ سنیں، دیکھیے اسلام کی کیا تعریف فرمائی ہے، لَنْصِبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْهَا قَبْلِي، میں تمہارے سامنے اسلام کی وہ نسبت اور رشتہ بیان کرنے جا رہا ہوں مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ اسلام کا رشتہ بتلا رہے ہیں کہ اسلام کن کن چیزوں سے جڑا ہوا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو الارادہ، الارادہ هو العمل۔ کیا اسلام نام ہے خود کو تسلیم کر دینے کا، الاسلام هو التسلیم، خود سپردگی کسی کے حوالے کر دینے کا۔ تو کس کے حوالے کرتا ہے انسان؟ خود کو حوالے کرتا ہے اللہ کے، اور بعد میں اس کی باری آتی ہے جس کے لیے خدا کا حکم ہے کہ اس کے حوالے خود کو کر دو۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خدا کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے جس کا کلمہ پڑھنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے اور رسول کو بنا کر بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر ولایت کی منزل ہے کہ اللہ کا ایک تسلیم کرنا اور پیغمبر کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا، اور پھر ولایت کا اعتقاد۔ یہ کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین۔ فرماتے کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم جب ہی کرے گا انسان کہ جب پہلے دل میں یقین پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد علیہ کہ میں اسلام کی وہ تعریف، وہ خدمت اور وہ نسبت، وہ رشتہ بیان کرنے جا رہا ہوں، لم ینصبھا قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی نے وہ طریقہ، وہ اسلام کی نسبت، وہ رشتہ نہیں بتلایا۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کا، التسلیم هو الیقین، اور تسلیم جب ہی کرتا ہے انسان کو جب کسی کا یقین ہو جاتا ہے۔ الیقین، یقین کیا ہے؟ ارادہ، اور پھر ارادہ کیا ہے؟ کہ ارادے سے اسلام نہیں آتا، الارادہ هو العمل، ارادے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک کہ عمل کر کے نہ بتلا دے انسان، سبحان اللہ، جب تک کہ انسان پورا کر کے نہ بتلا دے۔ اسی میں عقیدہ بھی ہے، اسی میں عمل بھی ہے، اسی میں سارے اصول بھی ہیں، اسی میں سارے پھول ہیں۔ دیکھیے اب یہاں بات تھوڑی سی ذرا خشک، جب ذرا اسلام کے اصول بیان ہوتے ہیں تھوڑی بات میں خشکی آ جاتی ہے، لیکن ان کا بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ تو جہاں سے میں نے ایک جملہ چھوڑا تھا کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اہل بیت کے لیے جو روایات میں آیا ہے کہ یہی باب الہی ہیں۔ دیکھیے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے، نیکی یہ نہیں کہ مکان کے پش سے آیا جائے، بلکہ نیکی اس میں اس انسان کے لیے ہے کہ متقی ہو اور صحیح راستوں سے آؤ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہاری فلاح ہو، تمہاری کامیابی ہو۔ تو روایات میں باب اللہ کا لفظ بہت سے الفاظ آئے ہیں اہل بیت کے لیے کہ ابواب الہی ہیں، شاعر اسلام ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا کہ کل کے دو جملے دہرا رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ
خود کو غوطہ لگا رہے ہیں فساد و فتنے کے درمیان، فساد و فتنے کے درمیان میں غوطے میں مبتلا ہیں، سنت کو چھوڑ کر بدعت کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ایسی حالت میں انسان مومن منقبض ہوتا ہے. کیا کرے؟ دیکھ رہا ہے کہ چاروں طرف بدعت ہی بدعت ہے، چاروں جانب فساد ہی فساد ہے، اور انسان خود کو ڈبے ہوئے ہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ہم شاعر اسلام ہیں، یعنی ہمارے ہی ذریعے سے اسلام کو صحیح سمجھا بھی جا سکتا ہے، اسلام کو جانا بھی جا سکتا ہے. اور آخری سے پہلے کا فقرہ یہ ہے کہ ہم علوم کے خزانوں کے دروازے ہیں، یعنی تمام علوم ہماری ذات میں سمٹ آئے ہیں، جتنے بھی علوم کا مرکز ہو سکتا ہے وہ ہماری ذاتی گرامی ہے. بے شک اور گھروں میں انہی طریقوں سے آیا جاتا ہے جن طریقوں کا حکم دیا گیا ہے، جو ان کے راستے ہیں. یہ حضرت کے جملے کا یہ پوری اس کا خطبے کا آخری فقرہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو ادھر ادھر کے راستوں سے آتا ہے، جو ادھر ادھر کے طریقوں سے آتا ہے، وہ چور کہا جاتا ہے، وہ چور کہا جاتا ہے. عزیزوں میں بس اس جملے سے صرف ایک جملہ لیتا ہوں، بعد میں بات کے جملے کی تشریحات بعد کے مجالس میں ہوگی، کہ یہ ابواب الہی ہیں، دروازے ہیں خدا کے، در ہیں، اور انہی سے ہمیں علوم الہی ملیں گے، علوم رسول ملیں گے. اور جب راستہ انسان بھٹک جاتا ہے دروازے سے تو کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. فروع دین کی آخری جہاد کی منزل کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیے فروع دین میں کتنا معتبر جہاد جیسی عبادت، کہ جس کی قسمیں کی کہ پیغمبر جب ایک جہاد سے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرحباً بقوم، مرحباً بقوم، ایسی قوم کے لیے مبارکباد ہو کہ جو جہاد اصغر کر کے آ رہی ہے. کون سا جہاد؟ یہ تلوار والا جہاد اصغر چھوٹا. کہا بھی جہاد اکبر باقی ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، جہاں جان کی بازی تھی، خون بہ رہا تھا، قتل ہونے کا اندیشہ تھا، سارے خطرات تھے، وہ جہاد اصغر کہاں؟ کہ پھر جہاد اکبر کا جہاد اکبر نفس سے جہاد کرنا ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو نفس میں مذہب کے خلاف آئے اس سے فائٹ اور جنگ کرنے کا نام ہی جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان میدان میں گیا، تلوار چلائی، مارا گیا، قتل کر کے آ گیا. جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا. اور عزیزوں ایک عقیدہ مندی کا خزرہ آپ کے سامنے ادا کر دوں، اور نفس سے جہاد کرنے کا طریقہ جب ہی صحیح آ سکتا ہے جب نفس رسول کو پہچان لیا جائے. جب تک نفس الہی نفس رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح نفس جہاد ہو ہی نہیں سکتا. ان کی تعلیمات ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، ہم اپنے نفس و جہاد کرتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. اور اس سے بتا بھی پڑھ دو محمد و آل محمد. در ہٹا، غلط راستہ اختیار کیا گیا. اب میں آپ کو مثالیں دوں گا، سب اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے مثالیں دے رہا ہوں، اور بڑے عظیم حضرات کی طرف سے جو مفسر کبیر علامہ فخر رازی گزرے ہیں. فخر رازی آسس تقریباً 650 سال پہلے، اور ان کی 20 والیوم میں تفسیر قرآن ہے. اور ایک ہے علامہ نشا پوری غرائب القرآن، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہیں. کہ دیکھیے ایک راستہ بدلا تھا تو طریقہ نماز میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا. قرآن میں الفاظ تھے لیکن سیرت رسول کی گواہ تھی. قرآن میں الفاظ تھے، نماز کی اہمیت تھی. کیا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو. پیغمبر نے خود قرآن کی آمد پر اکتفا نہیں کی. دیکھیے وہ تو کہنے والوں نے تو کہا کہ قرآن کافی ہے، خود پیغمبر کے لیے کافی نہیں تھا. پیغمبر کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ جب تک کہ خود پیغمبر کی سیرت میں شامل ہو گئی. فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. جیسے مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھ رہے ہو. تو عزیزان گرامی، پیغمبر کی 23 برس کی زندگی
ایک دو دن کا پیغمبر کی زندگی کا سن نہیں ہے کہ پیغمبر نے پڑھی کیسے، کتنے لوگوں نے ادا کی، کتنی جماعت میں، جہاں جہاں نماز، مدینے میں، مکے میں جہاں پیغمبر ظاہر ہے، پیغمبر سے بہتر کون تھا نمازی جماعت کا ہونے والا، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ لیکن یہ طریقے بدل کیسے گئے عزیزو؟ یہ طریقے یہ بدل کیسے گئے؟ طریقے نہیں بدلنا چاہیے تھے، اس لیے کہ اگر صرف اسی میں اختلاف ہوتا کہ عالم رکوع میں پیغمبر کی نظریں کہاں ہوتی تھی، صحیح جگہ پر یا قدموں کے درمیان، تو اختلاف ہو سکتا تھا کہ بھائی کسی نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، کون پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے بھی کسی ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جو لوگ گزر رہے ہیں مکروہ ہے، کھلا دروازہ ہے، لوگ گزر رہے ہیں تو ظاہر نہیں پڑھنا چاہیے، وہ نماز کے بطلان کا باعث ہے۔ تو یہ کون بتلا سکتا تھا کہ عالم رکوع میں پیغمبر کی نظریں کہاں تھیں؟ یا یہ کون بتلا سکتا تھا کہ سجدے میں پیغمبر آنکھیں کھولتے تھے، بند کرتے تھے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ یقیناً دشواری تھی، لیکن پہلا رکن نیت کے بعد کہ کیا طریقہ تھا پیغمبر کا، اس میں مختلف تھاٹ آ کیسے گئے، اس میں آ کیسے گئے؟ امامیہ ایک فرقہ عزیز ہو کہ جس کا سلسلہ امامت کا 250 سال پر ہے، 250 سال پر ہے، وہ تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے فلاں امام سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور آخر میں کہنے والا یہ کہے گا کہ میں نے رسول سے یہ طریقہ سیکھا ہے، میں نے یہ طریقہ رسول سے سیکھا ہے، یہ منزل نماز ہے۔ اور ایک عام دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جب دیکھیے یہ کتنا سلسلہ پاک و پاکیزہ ہے امامیہ کا، کہ جب نیشا پور کے بازار سے امام رضا کی سواری گزر رہی تھی، لوگوں کا ازدحام تھا، اے فرزند رسول اپنے جب سے سنی ہوئی ایک حدیث سنا دیجئے۔ یہ جس امت کے پاس ہزاروں حدیث کا مجموعہ جو آج تک چلا آیا، ایک حدیث سننے کے لیے تڑپ کیسے رہے تھے؟ وہ اس لیے تڑپ رہے تھے کہ اب تک تو دوسروں کی زبانی سنی تھی، اب گھر کے آدمی سے زبانی سنیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے طرف یوں تھی، اس لیے کہ پیغمبر کا وصال سن 10 ہجری میں، اور یہ بات ہے 102 ہجری کی بات ہے، 92 سال کی، 92 سال گزر چکے ہیں، اس میں 3-4 نسلیں جوان ہوتی ہیں، کتنا کلیکشن آ چکا تھا حدیث کا، اور کتنی صحائف ستہ میں بھری ہوئی ہے، کتنا ذخیرہ ہے، لیکن لوگوں کے درمیان طرف یہ تھی فرزند رسول اپنے جد کی فرمائی ہوئی حدیث بیان کر دیجئے۔ یہ سورس اتنا مکمل ہوگا کہ جس میں شبہے کی گنجائش نہیں، اور خدا کی قسم وہ تو اصرار تھا عوام کا اصرار تھا، لیکن فرزند رسول نے بھی بس یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، فرماتے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، یعنی 8واں کہتا ہے کہ میں نے 7ویں سے سنا ہے، 7واں نے 6 سے سنا، 6 نے 5ویں امام سے، 5ویں نے 4تھے سے، 4تھے نے تیسرے سے، تیسرے نے دوسرے سے، دوسرے نے اول سے، کہ اول نے رسول اللہ سے سنا، رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے اللہ محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ صرف اسی گھرانے میں ہے، دوسرے تو کہتے ہیں کہ فلاں راوی، لیکن جو یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، یہ پاکیزہ سلسلہ صرف اسی کو حاصل ہے، انہی کو حاصل ہے کہ میں نے باپ سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک، اور وہاں سے پیغمبر تک پہنچا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ احادیث تو بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں، لیکن وہ سلسلہ سورس، اور اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سلسلہ سونے جیسا سلسلہ کرنا، سونے جیسی کرنا ہے، یعنی اس میں کھوٹا پن ہے ہی نہیں، ایک زبردست
کھوج نہیں ہے اس میں سلسلہ ذہب سلسلہ کے اپنے چین کو زنجیر کو، یعنی ایک کڑی سے دوسری کڑی وہ بھی ایسی ہے، دوسری سے تیسری وہ بھی ایسی ہے، تیسری سے چوتھی وہ بھی ایسی ہے. اور اس حدیث کو لکھنے کے لیے 24,000 قلمدان سبحان اللہ. جو محدثین لکھ رہے تھے 24,000 ان کی تعداد. ارے لکھنے والا تو جو اہل علم ہی لکھے گا نا. اب عوام کی تعداد کتنی تھی؟ سبحان اللہ. عوام کی تعداد شاید یہ غدیر کے بعد اتنا بڑا مجمع پہلا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ قدرت شاید جواب بھی دے رہی تھی. کل تم نے اس کے جد کو ایک حدیث لکھنے کے لیے قلم دوات نہیں دیا تھا، آج ہم نے یہ انتظام کیا کہ اسی کے لیے 24,000 قلمدان ایک جگہ اکٹھا کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھا لوگوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس وقت کے اپنے گھروں میں آویزاں کیا. کیا تھی وہ حدیث؟ یہ سلسلہ بتایا کہ میں نے اپنے بابا سے یعنی 8ویں 11 کے 7ویں سے سنا، اور میرے بابا نے یعنی موسی کاظم نے امام صادق سے، امام صادق نے امام باقر سے، امام باقر نے چوتھے امام سے، چوتھے نے امام حسین سے، اور پھر سلسلہ امام حسین اور پھر مولا کائنات تک. اور فرماتے ہیں کہ پہلے امام نے رسول اللہ سے سنا اور رسول اللہ نے رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جبرائیل نے بیان کیا. اور یہ کہہ کر کہا کہ میں نے لوح محفوظ پر جہاں سے قرآن اترا تھا وہ ہے لوح محفوظ. وہ اب اس کی تفصیلات ہمیں نہ جاننے کی ضرورت ہے، نہ دین میں بتلایا گیا ہے کہ آپ اس کی بحث میں لوح محفوظ ہے ایک اللہ کی ایک لوح ہے کہ جس پر یہ احکام لکھے گئے، یا قرآن جو ہے پہلے وہاں تھا پھر اس کے بعد سینہ پیغمبر کو آیا پھر یہ کتابی شکل میں آیا. کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. خدا فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک میرا ایسا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر امام نے محمل کا پردہ گرا دیا. پھر اس کے بعد لوگوں کا شور ہوا اور پردہ پھر اٹھا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ لکنہ بشرطہا وشروطہا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، لیکن کچھ اس کی شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرطوں میں ہماری ولایت بھی ضروری ہے. تو جب تک یہ علی ولی اللہ شامل نہ ہو جائے اس وقت تک کلمہ نہ مکمل ہوگا، نہ اس وقت تک دین پر صحیح عمل ہو سکتا ہے. صحیح صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے صفدری. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ 8واں ماہ فرمایا ہے. اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امان پا گیا، محفوظ ہو گیا عذاب سے. پروردگار فرما رہا ہے لیکن بشرطہا وشروطہا، سبحان اللہ. اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں. کیا ہے؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اس میں سے ولایت جو ہے یعنی خود امامت کا عقیدہ مسلسل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرط میں ہے. یعنی عذاب سے محفوظ رہنا، دین کی مکمل تعلیمات پر عمل، قرآن پر صحیح عقیدہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب پیغمبر کے بعد صحیح ولایت کو تسلیم کیا جائے. جب تک صحیح ولایت تسلیم نہیں ہو تو عزیزان گرامی یہ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو یہ اتنے گروہ میں طریقہ نماز میں اختلاف کیسے ہوا؟ یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟ تو عزیزان گرامی جو ایمانیہ تھاٹ ہے انہیں تو کہنے کا حق حاصل ہے کہ 250 سال تک جو غیبت صغرا اور کبرا کا زمانہ ہے، بھائی صغرا میں تو نواب اربا گزرے ہیں نا، کہ ان تک پیغامات آتے تھے لوگوں کی طرف سے، سوالات ہوتے تھے، وہ امام کی خدمت میں
پیش کرتے تھے جواب ملتا تھا. تو 250 سال کا جو سلسلہ اور اس کے بعد جو مراجع کرام کا سلسلہ ہے وہ ایسا صاف ستھرا ہے کہ کہیں نہ ملاوٹ داخل ہوئی ہے نہ کھوٹ اس میں آئی ہے. تو اس طریقہ نماز کے اندر اور پھر عزیزان گرامی دوسری چیز یہ کہ بغیر بسم اللہ کے نماز کے سوروں کو پڑھنا نماز میں، یہ سورہ حمد اور دوسرا سورہ یہ پھر کہاں سے آیا ہے عالم اسلام میں؟ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ کا جز ہے. تو جب سورہ کا جز قرآن کے اندر ہے تو پھر پڑھا کیوں نہیں جاتا؟ یہ ہونا چاہیے نا. لیکن عزیزان گرامی دیکھیے اس بات کا جواب کہ سورہ کے ساتھ جو ملا کے امت نہیں پہنچتی ہے اس کی وجہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین و صاحب تفسیر کبیر فخر رازی نے دیا ہے. اور دوسرے غرائب القرآن کے اندر علامہ نشاپوری لکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ یوں چھوڑی گئی اس لیے کہ علی اس کو بالجہر بآواز بلند پڑھتے تھے نماز میں، اور علی کا اصرار تھا کہ پڑھی جائے. پھر چھوڑا کیوں کہ محون لآثار علی، تاکہ علی کے آثار کو محو کر دیا جائے. محون لآثار علی یہ لکھا ہے جملہ، آثار علی کو ختم کر دیا جائے. عزیزان گرامی یہ تو منشا تھا کہ آثار علی مٹائے جائیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسلام سے سبکدوش ہونے کا یہی طریقہ تھا. ایمان سے دستکش ہونے کا یہ بہترین طریقہ تھا، اور سند پیش کرنا تھی کہ جس سلسلے سے صحیح اسلام مل سکتا تھا ہم اس طریقے سے لینا نہیں چاہتے. صلوات پڑھنے محمد اور سب تبدیل پڑھنے محمد علی اللهم صل على محمد. آواز بلند صلوات. صل على محمد. تو یہ اعلان تھا عملاً کہ ہم وہ اسلام نہیں لیں گے جو علی کے راستے سے ملے. محون لآثار علی، علی کے آثار، علی کے علامات اور نشانیاں، چونکہ بسم اللہ پر اصرار تھا، تاکید تھی، اور دل جہر بآواز بلند پڑھا کرتے تھے نماز میں. یہ دیکھیے دونوں کتابیں جو ہمارے پاس ہیں صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر رازی، اور 20 والیوم میں لکھی انہوں نے تفسیر جو ہے تفسیر قرآن. اور غرائب القرآن میں علامہ نشاپوری لکھتے ہیں کہ یہ آثار مٹانا مقصود تھے. تو اب عزیزان گرامی پوچھیں عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ علم کی نسبت علی ابن ابی طالب کو کیسا مانتے ہیں؟ تمام عالم اسلام میں احترام کیا جاتا ہے جناب عبداللہ ابن عباس کا. بیشتر جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ انہی سے آیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں مولانا متقیان کے لیے جب عالم اسلام ان کی حدیث بیان کی ہوئی مان رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ خود انہوں نے کہاں سے لیا ہے. خود عبداللہ بن عباس کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کے استاد کون ہیں. اب یہ غور سے سن لیجیے کہ حدیث میں جملے پڑھ رہا ہوں جو ان کے ادا ہوئے ہیں اور ترجمہ آپ کی خدمت میں کرنا کہ فعلی عالم علمہ رسول اللہ. یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ علی ایسے عالم ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. علی عالم ایسا عالم ہے ذات علی علمہ رسول اللہ. فعلمی من علی، پھر کہتے ہیں کہ میرا علم علی سے ہے. وعلم علی من نبی، اور علی کا علم نبی سے ہے. وعلم نبی من اللہ، نبی کا علم اللہ سے ہے. یہ فرمایا کہ یہ ذات علی جس کو سکھانے والے رسول، میرے علم کا سلسلہ انہی سے ہے. ان علی نے رسول سے سیکھا، رسول کا علم خدا کی طرف سے ہے. اور پھر آخر میں بیان کرتے ہیں
فعلمی، یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں فعلمی و جمیع اصحاب محمد، میرا تمام اصحاب محمد کا علم فی علی، علی کی نسبت ایسا ہے کقطرۃ من سبعۃ ابحر، بالکل ایسی ہی نسبت ہے تمام اصحاب محمد اور ابن عباس کے علم کی. کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک قطرہ 7 سمندروں کے مقابلے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 سمندروں کے مقابلے میں جیسے ایک قطرے کی وقت ہوتی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں کہ اصحاب محمد اور ابن عباس کے علم کی حیثیت ہے. اور عزیزان گرامی شاید یہی وجہ تھی. دیکھیے بہترین استاد وہی ہوتا ہے، بہترین مقرر وہی ہوتا ہے جو مجمع کے حساب سے تقریر کر دے، اور اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات آسان لفظوں میں پہنچا دے. سبحان اللہ. نہ فقط یہ کہ مجمع کے حساب سے مجمع وحدہ کا عادی ہے تو وہ کر کے چلے گا، نہیں، اپنے معافی ضمیر اپنی بات کو صحیح الفاظ میں ان تک پہنچا دے. علی ابن ابی طالب نے ویسا ہی ذہن دیکھا تھا عبداللہ ابن عباس کا کہ مسجد کوفہ کے اندر جب انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھنا چاہی اور علی ایسے ہیں جس کا علم نبی سے، نبی کا علم خدا سے، اور علی کے علم کی اصحاب محمد میں وہی نسبت تھی جیسے ایک قطرہ 7 سمندر. سبحان اللہ. تو وہ جان رہے تھے کہ شاگرد عالم اسلام میں کتنا بھی بڑا ہو، لیکن میری باتوں کو جو سمجھ سکتا ہے میں ویسے ہی انداز میں سمجھا دوں. مغرب کے بعد سے جو تفسیر قرآن بیان ہوئی تو سفیدہ سحر نمودار ہونے کی نوبت آ گئی اور سورہ حمد کی تفسیر ختم نہ ہوئی. آخر میں فرماتے جیسے بالکل ایک استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ بس اس کا فارمولہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، تو خلاصہ قرآن بیان کرتے ہیں. اے ابن عباس میں کہاں تک بیان کروں؟ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کا بار کر سکتا ہوں. یعنی اتنی تفسیر جمع ہو جائے کہ 70 اونٹوں پر بار ہو. پھر فرماتے کہ بس اتنا سمجھ لو جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد کے اندر ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے. پھر فرماتے انا نقطہ کو تحت البا، میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری. ایک اس اور بہتر درود پڑھنا محمد و یہ پورا قرآن. ٹھیک ہے استاد تو بتلا دے گا کہ پورا قرآن ایسے سورہ فاتحہ میں آ گیا، سمجھنے والوں نے بھی سمجھ لیا، لیکن بعد والے کیسے سمجھیں؟ ایک چھوٹی سی مثال کسی بھی چیز کو اور حقیقت کو ذہن سے نزدیک کرنے کے لیے دی جاتی. کسی کی شجاعت کو آپ نے فلمانا چاہا کہ شیر جیسا حملہ کیا، تھا تو انسان، وہ شیر تھوڑی بن گیا میدان میں، لیکن اس کی دھمک، اس کی حیبت، اس کا روپ شیر جیسا تھا. کسی کی بزدلی ثابت کی تو کہہ دیا کہ دم دبا کے بھاگے. دم تھوڑی ہوتی انسان کے، لیکن بالکل جیسے بزدل جانوروں کی ایک حرکت ہوتی ہے، یعنی اپنے بزدلی کے اظہار کے لیے تو کہا کہ دم دبا کے میدان چھوڑ دیا. لیکن اگر شیر کی بہادری کا آپ نے قصیدہ پڑھا تو بالکل جیسے شیر آیا اور تھا وہ انسان میدان میں آیا، اس کا روب اتنا تھا اور اس کا اثر اتنا تھا، اس کی بہادری اتنی تھی، ہمہمہ اتنا تھا، شجاعت اتنی تھی. تو ایک چھوٹی سی مثال کہ یہ پورا قرآن سورہ حمد میں کیسے سمٹ آیا، کیسے سمٹ آیا. تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ ایک ذہنی انسان اور ایک عام انسان، برگد کا درخت تو جانتے ہیں آپ سب؟ نہیں، نوجوان نہیں جانتے ہوں گے. بہت بڑا درخت ہوتا ہے، یہاں پتہ نہیں شاید نہیں ہوتا، اپنے علاقے کی سرزمین اس کے مناسب ہے، اور اس کا بیج کتنا مختصر ہوتا ہے. رائی سمجھتے ہیں جو چھوٹا سے چھوٹا دانا تصور آپ کر سکتے ہیں، بالکل جیسے مولی کا بیج ہوتا ہے نا، اسی کے برابر اس کا بیج ہوتا ہے. کس کا؟ برگد کا. اور آپ دیکھیے تو آسمان سے باتیں کر رہا ہے. ایک معمولی کاشتکار اس کو کیا سمجھے گا؟ سمجھے گا اس کو نہیں کہ ایک دانا ہے، ایک معمولی انسان. لیکن ایک جو اس کے علم نباتات بوٹنی کا جو ماہر ہے وہ اس کو ایک بیج کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ایک درخت.
سبحان اللہ. ایک درخت کے ذیل میں ایک پورا باغ میں ہزاروں درخت. کیوں سمجھا؟ اس نے اس علمی نظر سے سبحان اللہ. اس کے دامن کو چاک کرنے کے بعد سمجھا کہ یہ ایک درخت نہیں ہزاروں. ارے اس کے قرآن میں موجود ہے اعمال خیر انجام دینے والوں کے لیے کہا گیا کہ بالکل ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ایک درخت ایک گندم سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن دے رہا ہے اس کی مثال ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک معمولی سی دانے کے اندر اتنا بڑا درخت نظر آیا کس وجہ سے؟ اس علم کے طفیل میں. تو علم کہاں سے ملا تھا علی کو جنہوں نے پورے قرآن کو سمیٹ کر سورہ حم میں اور نقطے میں پیش کر کے بتا دیا. یہ فخر کیا کرتے تھے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ھذا مسقط علمی. اس سینے کو معمولی نہ سمجھو یہ علم کا خزانہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ھذا مسقط علمی یہ علم کا پورا خزانہ ہے. پھر فرماتے ہیں ھذا لعاب رسول اللہ. تعلیم اس کا کمال نہیں ہے یہ لعاب دہن رسالت کی تاثیر ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور سے نبی پاک محمد و آل محمد اور سے نبی پاک محمد و آل محمد. ھذا مسقط العلم یہ علم کا مرکز ہے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ھذا لعاب رسول اللہ. یہ لعاب دہن رسالت کی تاثیر ہے. پھر اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ کیسا لعاب دہن رسالت تھا. فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا. اللہ کے رسول نے ایسا علم بھرایا ہے جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. ایک بچے کو پرندہ دانا دیتا ہے کہ ہر تعبیر میں ایک حکمت ہوتی ہے ہر حکمت میں ایک اشارہ ہوتا ہے ایک لاجک ہوتی ہے. بھئی اپنے بارے میں علم کے بارے میں کہتے ہیں پرندے کی مثال دے رہے ہیں. حالانکہ آپ کی بہت سی مثالوں میں تو انسانوں کی بھی مثالیں آئی ہیں. جیسے آپ نے موت سے اپنی محبت لگاؤ اور شغف کے بارے میں فرمایا ہے کہ انی اللہ ابن ابی طالب آنس بالموت من الصبی من الطفل بسبیل میں کہ علی ابن ابی طالب کو موت سے اس سے زیادہ کہیں ہوئی سہ محبت ہے جیسے ایک بچے کو اپنی ماں کے سینے سے ہوتا ہے. تو مثال دے دی. لیکن علم کے بارے میں کیسے دے رہا ہے مثال کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یہ نہیں دے رہا ہے کہ جیسے ایک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی تاثیر نہیں. اگر غور آپ کریں تو دیکھیے دودھ جو ہے بہت سی تبدیلیوں کے بعد غذا اور دودھ میں بہت سے فاصلے واقع ہو جاتے ہیں. لیکن پرندہ وہ دانا بھراتا ہے جیسا لے کر آتا ہے ویسا ہی دیتا ہے. جیسا لے کر آتا ہے ویسا ہی دیتا ہے. یعنی اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. جب ہی تو فرماتے ہیں کہ علم کا مرکز ہے یہ لعاب دہن رسالت کی تاثیر ہے جو علی بول رہا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد اور سے بتا بھی محمد و آل محمد. ھذا مسقط العلم مرکز علم ہے علی کا سینہ. ھذا لعاب رسول اللہ رسول کی زبان چوسی ہے اس کا اثر ہے. پھر فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ. تو جو بھی ہو اب میں آ گیا نہج البلاغہ کی طرف. نہج البلاغہ میں بہت سے فقرے آئے ہیں جن کو سید رضی نے جو ہے جمع کیا ہے اور بعض جگہ فٹ نوٹ ہیں ان کے فٹ نوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو علی نے فرمایا ہے ویسا ہی کلام پیغمبر کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے
لیکن وہ پھر جو اپنا جملہ اور نتیجہ نکلتے دیکھیے کسی کی بات کا اصل نتیجہ اور ماحصل وہی ہوتا ہے جو وہ خود کہتا ہے. کہا کہ کیوں نہ ہو یہ کلام میں ہاں ہم رنگی اور ایک سا کلام ہونا. مولا کائنات کا بھی وہ فکر آ گیا, پیغمبر کا بھی. اب وہ جملہ لکھتے ہیں ون مستقا واحد, انہی دونوں حضرات کا سر چشمہ علم کا ایک ہے. دونوں جگہ سے جو حاصل کرنے والے ہیں بھائی, ایک استاد کے دو شاگرد ایک ہی صف کے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی دور پہ ہو تو ایک جیسی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت کچھ مل جائے گا. بس تھوڑے سے تھوڑا ظرف میں اگر کمی ہوگی تو تھوڑے سے تھوڑا علم میں بھی کمی واقع ہو جائے گی. یہاں ظرف کی کمی یہ ہے کہ وہ رسول ہیں, یہ ان کے نائب ہیں. یہ رسول نہیں ہیں, یہ ان کے نائب ہیں. وہ جو رسول اور نائب میں فرق ہونا چاہیے وہی فرق ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں, اللہ کا رسول نہیں مانتے. صلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد. اور اب یہ دیکھیے کہ اگر غور کریں آپ, یہ جو علماء نے جوابات دیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ, اور اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کو یہ اہمیت ہے کہ یہ آپ کو پڑھنا ہے. جو نمازی ہو وہ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے دن میں بتائیے؟ نہیں کام رکعت نہیں, کتنی مرتبہ پڑھے گا واجب نمازوں میں؟ یہ 10 جی نہیں 17 تو رکعتیں نہیں, اس میں تسبیحات اربع بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا تیسری چوتھی میں. یہ کم سے کم 10. بھائی صبح کی 2, ظہر عصر میں ظہر کی وہ زمین کم سے کم ہے. اور اگر آپ ہر رکعت میں پڑھیں تسبیحات اربع کی جگہ تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 17 ہو جاتے ہیں. اتنی تاکید ہے سورہ حمد کی. سورہ حمد کے بعد تو ہمیں اجازت ہے کہ جن سوروں میں سجدہ واجب ہے ان کو چھوڑ کر جو چاہے سورہ پڑھیں, ٹھیک ہے, سورہ حمد کے بعد. لیکن سورہ حمد کو پڑھنا ہے. علماء نے علمی جواب اس کا یہ دیا ہے کہ دیکھو کسی بھی انسان کی زندگی کا خلاصہ, مسلمان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل. مسلمان مومن عقیدہ اور عمل سے باہر نہیں ہو سکتا. عقیدہ صحیح ہے, عمل نہیں ہے تب بھی بیکار. عقیدہ نہیں ہے اور عمل کیا جا رہا ہے تب بھی بیکار. تو کسی بھی اسلامی زندگی میں, کسی بھی انسان کی مومن ایمانی زندگی میں, اسلامی زندگی میں عقیدہ اور عمل ہے. انہی چیزوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے سورہ حمد میں. اور عقیدہ اور عمل کے لیے انسان کسی راستے کو چلنے کے لیے دعا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کیا ہوا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ عالمین کے پروردگار کے لیے. مالک یوم الدین, اس کو کلیئر کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کون ہے وہ کہ جو روز جزا کا مالک ہے, فیصلے کے دن کا مالک ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے پہلے آیا عقیدے کا ذکر, اب آئی عمل کی بات. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا رہ. تو دیکھیے اپنی دعا آ گئی. صراط الذین انعمت علیہم, ان افراد کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے. تو دیکھیے شروع میں عقیدہ بھی آ گیا, بعد میں عمل بھی آ گیا. اور عمل کے لیے ضرورت ہے کہ کسی ایسے عمل کا حوالہ دیا جائے جو عمل کامل ہو. تو اس کامل عمل کے لیے کہہ دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. غیر المغضوب, ان کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اسی کا نام تولا ہے, اسی کا نام تبرہ ہے. یعنی آپ نے نماز میں ایک راستے کو اپنانے کی دعا کی, دوسرے راستے کو ٹھکرا دیا. اسی کا نام ولایت ہے اور اسی کا نام برات ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. برات کے معنی دوری,
برات کے معنی نفرت. ارے تو خود قرآن میں سورہ برات آئی ہے, سورہ برات. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. سب برات ہی تو ہے. کیا کافروں, خدا کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی میرا راستہ اور تمہارا اور. اس جملے میں یعنی میں تمہارے خداؤں سے بری ذمہ ہوں, برات کا اظہار کر رہا ہوں. اسی برات کو نفرت بھی کہتے ہیں. جب تک نفرت نہیں ہوگی اس وقت تک برات ہو ہی نہیں سکتی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اور سورہ برات میں چونکہ مشرکین کے لیے اظہار بیزاری ہے, کافروں سے اظہار بیزاری ہے, اس لیے اس کا نام سورہ برات ہے. اللہ کا رسول اور اللہ بری ہے مشرکین سے. اب آپ اس کو فوش میں نہیں لے جا سکتے. یہ تو یہ ہے کہ ایک انسان جس کے صحیح راستے کو مان رہا ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے, اور جس کو برا سمجھ رہا ہے اس سے نفرت کر رہا ہے. اب راستے کا اچھا سمجھنا اور برا سمجھنا انسان کا ایک ذاتی فعل ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے سورہ حمد ہے, اس میں دعا کرنی کہ ان کا راستہ چاہیے جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا. اور نعمت والا بھی ایک ہی گھرانہ ہے کہ جس دن اس کی ولایت کا اعلان ہوا اسلام بھی مکمل ہوا, دین بھی کامل ہوا, نعمتیں بھی تمام ہوئی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. وہ نعمت کا گھرانہ بھی یہی ہے. اب میں پھر وہی فکرہ کہ ہم دروازہ الہی ہیں اور انہی کے طفیل میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. انہی کے گھرانے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے, اور یہی گھرانہ شاعر اسلام ہے. شاعر یعنی پرچم اسلام, شاعر یعنی جس سے کسی چیز کو آپ سمجھیں. قربانی کو حج کے موقع پر اور صفا اور مروہ کو شاعر کہا گیا. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. صفا اور مروہ جو پہاڑی جوتا چکر لگاتے ہیں جس میں گشت کی جاتی ہے وہ شاعر الہی ہیں, یعنی ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا. والبدن جعلناها من شاعر اللہ. اور یہ قربانی کا جانور اللہ کا شاعر بنایا گیا, یعنی ایسا رکن ہے حج کا کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں. تو جب ان دو کے بغیر حج مکمل نہیں, اگر ان اہل بیت کو دین سے نکال دیا تو دین میں لادینیت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب مرکز سے کوئی ہٹتا ہے تو آنکھوں کے پردے پڑ جاتے, مرکز سے دوری ہو جاتی ہے صحیح راستے سے, تو پھر حق نظر نہیں آتا. باطل ہی میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے. اور ایسے امام حسین نے جو جمع کیے تھے اس کی وجہ یہی تھی. روکنے والے تو روک رہے تھے نا, کسی نے واسطہ دیا کیوں جا رہے ہیں, کہ بس ارادہ ہے. تو لوگوں نے واسطے دیے, اور جو واسطے دینے والے تھے عبداللہ بن عباس, محمد حنفیہ, یہ معمولی عظمت کے افراد نہیں تھے, یہ بہت عظیم تھے. لیکن ہر ایک کو اس کے دماغ کے حساب سے, اس کے فکر کے حساب سے امام نے جواب دیا. محمد حنفی آئے کہ اگر یہ دشمن رہنے نہیں دیتے تو ہمارے چاہنے والے یمن میں بہت ہیں, وہاں چلے جائیے آپ. جناب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ نے جو صاحبان مرتبہ تھے انہوں نے حقیقت بتلا دی کہ مشیت الہی میں یہی گزرا ہے کہ مجھے وہ اپنی راہ میں شہید دیکھے. سفر تیار تھا ایمان کا, اور آئے ہیں جناب عبداللہ بن عباس سمجھانے کے لیے. کہ مولا پھر کیوں ارادہ ہے سفر کا, بتلایا کہ مجھے جانا ضرور ہے. تو پھر انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جس پہ امام کو رکنا ضروری ہو جائے وہاں. کہ پھر یہ اگر سفر ہے تو یہ اہل عیال اس سفر میں کیوں جا رہے ہیں, ان بیبیوں کے یہاں چھوڑ دیں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی بیبیوں کے چھوڑنے کا مدینے میں ذکر آیا تو ایک بیوی کی آواز آئی کہ عبداللہ ابن عباس, بڑے افسوس کی بات ہے, بہن کو بھائی سے علیحدہ کر رہے ہو. بہن کو بھائی سے علیحدہ کرنا چاہتے ہو, سمجھ گئے نا آپ. بہن اور بھائی کا کون سا رشتہ تھا جو مدینے سے کربلا تک چلا آیا, اور جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے
کہ حدیث عشق دوبادست کربلا و دمشق، پورا عشق حقیقی عشق الہی کی داستان جو ہے 2 چیپٹر 2 باب میں ہے، یک حسین رقم کر دیگر زینب، ایک عشق الہی کو سر کیا ہے امام حسین نے، دوسری داستان رقم کی ہے حضرت زینب نے۔ ایسے افراد لے آئے، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ اہل عیال کیوں جا رہے ہیں، کہ مشیت الہی میں گزرا ہے کہ میں اس کی راہ میں شہید ہوں اور انہیں قیدی بنایا جائے۔ عزیزو میرے جملے کی قدر کیجیے گا، یہ تو سب میں چیزیں کتاب میں آپ دیکھتے ہیں اور بہت سے ذاکرین سے سنتے ہیں کہ امام حسین نے مکے سے لے کر اور کربلا پہنچنے تک 8 اور 9 منزلیں ہیں۔ منزل کا مطلب جہاں سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل پر اپنی ضرورت کے حساب سے پڑاؤ ڈالا جاتا، ٹھہرا جاتا ہے۔ 8-9 منزلیں ہیں مکے سے، منزل جبالہ، منزل اشراف، مثلا فلاں منزل، ہر منزل پر ہر مقام پر امام نے جب بھی تقریر فرمائی اپنے ساتھیوں سے کہا چلے جاؤ، ہے اپنے ساتھیوں سے کہا چلے جاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہی طریقہ شب عاشور تک رہا کہ نہیں چلے جاؤ، نہیں گئے چراغ بند کر دیا، نہیں گئے کہا دیکھو گھبراؤ نہیں، یہ نہ سوچنا کہ میرا ساتھ اگر چھوڑ دیا تم نے تو میرے نانا کی شفاعت نہیں ملے گی، میں ذمہ دار ہوں۔ حسین فرما رہے ہیں۔ مگر عزیزو اتنی تاکید کے بعد بھی ایک حسین کا چاہنے والا تھا جسے خط لکھ کے بلایا کہ نہیں بلایا؟ خط لکھ کے بلایا ہے امام نے، یعنی مجمع عام پر تقریریں مکے سے لے کے کربلا شب عاشور تک یہی چلے جاؤ، یہ میرے سر کے خواہاں ہیں، انہیں حسین کا گلا چاہیے اور تم چلے جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن وہ ایک ایسا مجاہد تھا جس کے لیے امام نے اس کی شہادت کے وقت کہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حبیب ابن مظاہر ایک شب میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، پورا قرآن ایک شب میں، کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا۔ کوفے میں گزر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر ایک دکان پر کھڑے ہوئے ہیں اور مسلم ابن اوسجہ، دیکھیے ایک مسلم ابن عقیل ہیں جو چچا زاد بھائی ہیں امام حسین کے، مسلم ابن اوسجہ ہیں جو سب سے زیادہ عمر تھی ان کی کربلا میں شہید ہونے والوں میں، مسلم ابن اوسجہ، دونوں سے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ سے حبیب ابن مظاہر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فوجیں سب کیسے اسلحے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ سب حسین کی شہادت اور حسین کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خضاب لگانے کے لیے شیشی ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور یہ کہہ کر زمین پر پٹک دی کہ اب یہ میری داڑھی جو ہے میرے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ جذبہ دیکھ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کا، اور یہ حبیب ابن مظاہر کی اتنی قربت تھی کہ پیغمبر کے زمانے میں ان کی ولادت ہو چکی تھی، 5 یا 6 برس کے تھے، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے خود نے دیکھا کہ امام حسین کے پیچھے پیچھے ایک بچہ چل رہا ہے اور جہاں جہاں قدم امام حسین کے پڑتے ہیں وہاں سے خاک اٹھاتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے۔ کون؟ حبیب بن مظاہر ہے۔ اللہ نے دیکھیے نام بھی وہی دیا جو صفت تھی، حبیب دوست۔ اب عزیزوں منزل آ گئی کہ یہ قافلہ رواں دوا ہے کربلا کی طرف، کہ جناب زینب نے عرض کیا اپنے بھائی سے امام حسین سے، ظاہر ہے دیکھ رہی تھی کہ اتنی فوج شام سے، اتنی فوج کوفے سے، اتنی فوج فلاں مقام سے آ رہی ہے، تو جناب زینب نے کہا ما جائے کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ یہ اتنی فوجیں آ رہی ہیں سب؟ کہاں ہے؟ خط لکھا، خط میں لکھا کہ من الحسین ابن علی، یہ خط لکھ رہے ہیں حسین ابن علی الى رجل الفقیہ حبیب بن مظاہر الاسدی، حبیب ابن مظاہر کے نام میں حسین ابن علی خط لکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، بہت لمبا خط نہیں، طولانی خط نہیں، میسج دیتے ہیں، حبیب تمہیں معلوم ہے کہ ہماری رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، اللہ کے رسول سے ہمارا کیا رشتہ ہے، ہم یہاں دشمنوں میں گھر گئے ہیں اور تم سے امید کرتے ہیں کہ تم ہماری مدد کو آؤ گے، تم ہماری مدد کو پہنچو گے۔ خط لے جانے والا پہنچتا ہے،
زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر اس نے کوئی بات کیا اور قاصد نے خط دیا، حبیب لے کر گئے، خط کو چاک کیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور پڑھنے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کہ کیا کس کا پیغام ہے؟ کہ فرزند رسول کا۔ کہ کیا لکھا ہے؟ کہ وہ دشمنوں میں گر گئے ہیں۔ کہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میری مدد چاہیے۔ کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو انہیں یہ سوچتے ہوئے کہ بات عام نہ ہو جائے اور شاید اس لیے بھی کہ زن مومنہ کا امتحان بھی ہو جائے کہ اپنی محبت میں کتنی صادق ہے، کہا کہ بھائی یہ حکومت کے معاملات ہیں، میں اس میں دخالت نہیں دوں گا۔ بس زوجہ حبیب تڑپ گئی کہ حبیب بڑے افسوس کی بات ہے کہ فاطمہ کا لال تم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ فاطمہ کا جایا، ارے فرزند رسول تم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تم نہیں جانے چاہتے اور تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو۔ حبیب کہتے ہیں کہ مجھے کسی بات کا افسوس نہیں، بس تیرا غم ہے کہ تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ کہا حبیب میرا غم نہ کرو، تم فرزند رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ حبیب نے گھوڑا لیا، غلام کے سپرد کیا، مقام اور جگہ کا پتہ بتایا کہ جاؤ فلاں مقام پر جا کر میرا انتظار کرنا۔ حبیب چونکہ راستوں سے بچتے ہوئے، راستوں سے گزرتے ہوئے، راستوں کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے، وہاں تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو حبیب جب دیر سے پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ ان کے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے گھوڑے، اے وفادار جانور، اگر تیرا آقا نہیں آئے گا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر اپنے آقا کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب نے جیسے ہی سنا کہ غلام کے یہ جذبات ہیں، اپنا چہرہ پیٹ لیا، ارے فرزند زہرا کتنے مظلوم ہیں آپ کہ میرے جیسے غلام بھی آپ کے ساتھ شہید ہونے میں خواہش کر رہے ہیں۔ غلام کو کہا تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا۔ غلام کہتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے، جب تک اپنی خدمت کی ضرورت تھی اپنی زندگی میں ساتھ رکھا، اور فرزند رسول کی خدمت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، اس کو ساتھ لیا اور حبیب پہنچے۔ عزیزو، جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر میں شور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے مقام پر جہاں جناب زینب سن رہی تھی کہ اب یزید کا 6000 کا لشکر آیا، اب یزید کا 2000 کا لشکر آیا، اب 8000 کا لشکر آیا، جیسے ہی امام کی خدمت میں حبیب پہنچے، حبیب نے سر قدموں پر رکھ دیا، معانقہ کیا، ملاقات کی، مصافحہ کیا۔ جیسے ہی آواز آئی ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو بھیجا، ارے فضہ دیکھ کر تو آؤ۔ فضہ نے آ کر خبر دی شہزادی مبارک ہو، آقا کا بچپن کا ساتھی آیا ہے، بچپن کا ساتھی دوست آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں اے فضہ جاؤ حبیب سے علی کی بیٹی کا سلام کہہ دو، علی کی بیٹی کا سلام کہہ دو۔ فضہ آئی، ارے حبیب نبی کی نواسی سلام کہہ رہی ہے۔ بس حبیب نے جیسے ہی سنا زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے چہرے پر تماچے مارنا شروع کر دیے، چہرے پر تماچے لگائے اور خاک اٹھا کر سر پر ڈالی۔ ارے کیا وقت آ گیا ہے نبی کی نواسیوں پر غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے۔ میں کہوں حبیب یہ کوفہ نہیں ہے، یہ میدان کربلا ہے۔ ارے یہی شہزادیاں ہوں گی کہ جن کے سروں پر نہ مخنا ہوگی نہ ردا ہوگی، اور یہی شہزادیاں ہوں گی جن کا تعارف اہل شام میں کہہ کر کرائیں گے کہ نبی کی نواسیاں ہیں، اولاد زہرا ہیں۔ لیجیے وقت گزرتا رہا اور اس کے بعد حبیب میدان جہاد میں نکلتے ہیں۔ 60 یا 65 اس بڑھاپے کے عالم میں 60 یا 65 اہل کوفہ کو فنار کیا، اور پھر آخر میں اپنے آقا کو آواز دی یا مولا ادرکنی۔ حسین دوڑے ہوئے پہنچے، حبیب کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا، خون صاف کیا، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الحسین. روایت کی یہ لفظ ہیں جیسے ہی حبیب کی شہادت کی خبر سنی بان الانکسار علی وجہ الحسین، امام کے چہرے پر آثار شکستگی نمایاں ہو گئے. فرماتے حبیب ارے تم ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. میں کہوں حبیب یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ مولا کا زانو ہے تمہارا سر ہے، لیکن عصر عاشور میں یہی مولا ہوگا. کوئی گھوڑے سے اتارنے والا نہ ہوگا، تیروں پر لاشا ہوگا. منادی کی ندا ہوگی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. سالمین